بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما پر، جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی اور اپنے خاندان والوں کی قربانی دے کر قیامت تک آنے والی امت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ دین اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر اور استقامت سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مستند واقعہ اختصار جامعیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا خوب اچھی طرح سے احساس ہو کہ یہ دین ہم تک کتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس لیے پہنچایا ہے کہ اس پر عمل کیا جاتا رہے۔ شہادت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور ان کے ہاتھ پر خود بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خوشگوار تعلقات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے عہد میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے انتہائی محبت بھرا تعلق رہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا بہت زیادہ اعزاز و اکرام فرماتے، انہیں مرحبا کہتے اور قیمتی عطیات ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے تھے۔ یزید کی تخت نشینی اور بیعت کی ناکام خواہش۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو میری بیعت کرنے پر مجبور کرو اور اس معاملے میں انہیں مہلت نہ دو۔ حاکم مدینہ ولید کا پیغام۔ ولید نے عبداللہ ابن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حسین بن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو میرے پاس لے آؤ۔ اس نے جا کر دونوں کو والی مدینہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چند جوانوں کے ساتھ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے یزید کا خط آپ کے سامنے رکھا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر تھی اور اپنی بیعت کی خواہش کا اظہار تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور بیعت والے معاملے کو فراموش کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ روانگی۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مکہ روانگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، اس کے بعد استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ کا خیر خواہانہ مشورہ۔ عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہیں، اس میں خیر ہے، کوفہ کی جانب رخ نہ کریں، وہاں کے لوگوں کے آپ کے والد سے وفا نہیں کی، آپ سے بھی نہیں کریں گے۔ الغرض حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حاکم مدینہ عمر بن سعید اشدق۔ یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ دونوں حضرات مدینہ سے چلے گئے ہیں تو اس نے مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عمر بن سعید اشدق کو حاکم مدینہ مقرر کر دیا۔ عمر بن زبیر کی مکہ کی طرف لشکر کشی۔ اس کی فوج میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی عمر بن زبیر بھی تھا۔ بعض معاملات کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف تھا۔ عمر بن زبیر نے پہلے تو ان لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی تھے۔ اس کے بعد والی مدینہ میں عمر بن سعید اشدق کے مشورے سے 2000 کا لشکر لے کر
مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر سکے۔ اس موقع پر ابو شریح خزاعی نے عمر بن سعید کو اس کام سے روکا کہ اس سے مکہ کی حرمت پامال ہو گئی۔ جو لوگ حرم میں پناہ گزین ہیں ان کی گرفتاری کے لیے فوج بھیجنا اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑنا ہے جو کہ حرام ہے، مگر عمر بن سعید نے کوئی بات نہ مانی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پیغام۔ عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر مکہ روانہ ہوا۔ مکہ سے باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کروں، لیکن میں مکہ مکرمہ میں لڑائی جھگڑے کو مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے آپ خود کو میرے حوالے کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لوگوں کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے عمر بن زبیر اور اس کے لشکر کو شکست دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل کوفہ کے خطوط و وفود۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے 3 سے 4 ماہ تک قیام فرمایا۔ کوفہ کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے ہیں، یزید تخت نشین ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو وہ لوگ کوفہ میں سلیمان بن سرد کے مکان پر جمع ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد خطوط کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے خلاف اپنی حمایت اور نصرت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا۔ خطوط کے ساتھ ساتھ کوفہ والوں کے چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روانہ کیے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اہل کوفہ کے نام خط۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا اور ان کے ہاتھ ایک خط میں اہل کوفہ کے نام لکھا خط، جس کا مضمون یہ تھا: بعد از سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خطوط ملے جس سے حالات کا اندازہ ہوا۔ میں اپنے معتمد چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے بذریعہ خط مطلع کریں۔ ان کی طرف سے حالات کی بہتری کی اطلاع آئے گی تو میں کوفہ آ جاؤں گا۔ کوفہ کی صورتحال۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ پہنچے، یہاں کے حالات سے اندازہ لگایا کہ لوگ یزید سے نفرت کرتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ چند دنوں میں صرف کوفہ کے تقریباً 18,000 افراد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بیعت کر لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو پورا عراق ان کی بیعت کر لے گا۔ حجاز مقدس کے لوگ پہلے سے ہی ان سے محبت کرنے والے اور تابع دار ہیں، اس لیے ملت اسلامیہ کے سر سے یزید کی مصیبت ختم ہو سکتی ہے، ایک صحیح اور مضبوط ریاست قائم ہو سکتی ہے جس میں اسلام کی سربلندی، تقوی، انصاف اور امن ہوگا۔ ان مبارک خواہشات اور حالات کے پیش نظر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ کوفہ کی جانب سفر کا ارادہ اور محبین کے مشورے۔ جب یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھ دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط پہنچا، آپ نے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ اس موقع پر آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو خیر خواہانہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی کوفہ جانے سے روکا، مگر آپ اپنی خلوص نیت کی بنیاد پر یہ سمجھتے تھے کہ میرے جانے سے وہاں کے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اس لیے ان کے مشورے کے باوجود بھی سفر کا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف چل پڑے۔ حالات کی تبدیلی۔ آپ سفر میں تھے کہ کوفہ کے حالات نے پلٹا کھایا۔ یزید کو معلوم ہوا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کوفہ کے حاکم ہیں
ان کی موجودگی میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا۔ نیا حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا اور اس کی طرف سے یہ خط لکھا کہ فوراً کوفہ جاؤ، حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سے نکالو یا اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ یا قتل کر دو۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن زیاد کا رویہ۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کا حاکم بنتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حالات ایسے بن گئے کہ ابن زیاد کے سپاہی حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار یا پھر قتل کرنے کے لیے کوفہ کی گلی کوچوں میں پھر رہے تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مختار بن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے۔ مخبری ہوئی تو ہانی بن عروہ کے گھر میں چلے گئے، وہاں سے بلال کے گھر پہنچے۔ جب بلال نے محسوس کیا کہ ہم پکڑے جائیں گے تو اس نے بھی مخبری کر دی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا 70 سپاہیوں سے مقابلہ۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی زیر قیادت 70 افراد کا دستہ گرفتاری کے لیے بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس موقع پر محمد ابن اشعث نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، یہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عہد شکنی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 70 افراد کے ساتھ لڑتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار لے لیے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن دینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پیغام۔ اس موقع پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ روئے۔ محمد بن اشعث نے تسلی دی کہ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رو رہا ہوں، جن کو میرا خط مل چکا ہوگا اور وہ چند دنوں میں کوفہ پہنچنے والے ہوں گے اور یہاں پہنچ کر تمہارے ہاتھوں اس مصیبت میں گرفتار ہوں گے جس میں اس وقت میں گرفتار ہوں۔ محمد ابن اشعث کو کہا کہ آپ نے مجھے پناہ دی ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ آپ بے بس ہو جاؤ گے، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کم از کم میری ایک بات مانو کہ ایک قاصد حضرت حسین کی طرف بھیجو جو ان کو میری اس حالت کی اطلاع کر دے اور ان کو میرا یہ پیغام دے کہ آپ اپنے قافلے والوں کے ہمراہ واپس لوٹ جائیں۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ محمد بن اشعث حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو امان دے کر ابن زیاد کے دربار میں لایا اور ابن زیاد سے کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ میں نے تمہیں امان دینے کے لیے نہیں، گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرا دیا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پر، جنہوں نے ابن زیاد نے شہید کر دیا، کوفیوں کو غداری اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت ہوئی جب آپ مکہ سے نکل کر کوفہ کے قریب پہنچے۔ حاکم مکہ کی ابن زیاد کو اطلاع اور اقدامات۔ دوسری طرف حاکم مکہ نے یزید کو اسی وقت یہ اطلاع بھیج دی تھی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے روانہ ہوئے تھے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کوفہ آ رہے ہیں، خبردار رہنا۔ جس راستے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے اسی راستے پر ابن زیاد نے فوجی دستے مقرر کر دیے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئیں۔ ابن زیاد نے اپنی فوج کے ایک افسر حسین ابن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے کی خوب تیاری کرے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل کوفہ کے نام پیغام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مقام حاجر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا اور قیس ابن مسہر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ ان کی طرف روانہ کیا۔ اس خط میں اپنی آمد کی اطلاع دی اور اہل کوفہ نے جس کام کے لیے خطوط اور وفود بھیجے تھے اس کو پورا کرنے کی ہدایت دی۔ قاصد حسین کی گرفتاری۔ قیس ابن مسہر رحمۃ اللہ علیہ جب یہ خط لے کر قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے قیس ابن مسہر رحمہ اللہ سے کہا کہ میری قصر عمارت کی چھت پر چڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر سب وشتم اور لعن طعن کرو۔ حضرت قیس بن مسہر کو قصر عمارت کی چھت پر چڑھایا گیا، لوگ جمع کیے گئے۔ قاصد حسین کی دلیری اور اعلان حق۔ حضرت قیس بن مسہر رحمۃ اللہ علیہ نے چھت پر چڑھ کر بلند آواز میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا: کوفہ والو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے اور لخت جگر ہیں۔ اس وقت خلق خدا میں سب سے بہتر انسان ہے۔ میں ان کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ وہ مقام حاجر تک تشریف لا چکے ہیں۔ آپ لوگ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں اور ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں۔ اس کے بعد ابن زیاد کو سخت کوسا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعائے مغفرت کی۔ قاصد حسین کا قتل۔ ابن زیاد اس دلیری پر بہت حیران ہوا اور حکم دیا کہ قیصر ابن مسہر رحمہ اللہ کو چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو چھت سے گرایا اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ شہادت مسلم بن عقیل کی اطلاع۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب آپ مقام ثعلبیہ تک پہنچے تو محمد بن عاشقس کا قاصد آپ سے ملا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع دی۔ قافلہ حسینی کی باہمی مشاورت۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض ساتھیوں کی طرف سے یہ اصرار ہوا کہ آپ کو مزید آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے سفر شروع کیا تھا، لوگوں سے بیعت لے کر یزید کے ظلم کو ختم کرنا، اب وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ آثار یہی نظر آ رہے ہیں، بلکہ اس بات کو کوئی اندیشہ ہے کہ کوفہ کے جن لوگوں نے آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، وہی غداری کر کے آپ کے مقابلہ پر اتر آئیں گے۔ اس لیے حالات کا تقاضا یہی ہے کہ مزید آگے کی طرف سفر نہ کیا جائے، جبکہ بعض ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، آپ کی شان اور مقام بہت بلند ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں آگے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اس سفر میں اس حقیقت کا مشاہدہ کھلی آنکھوں کے ساتھ کر رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں کے لوگ آپ کے ہاتھ پر آپ کے ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتے اور کچھ شریک سفر بھی بن جاتے تھے۔ یہ آگے بڑھنے کی ایک وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے اس سفر میں شریک آل عقیل بھی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کی خبر نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیں گے یا پھر انہی کی طرح جام شہادت نوش کریں گے۔ عبداللہ ابن لغیط رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ ان اہم وجوہات کی بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ مقام زیالہ تک پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ ابن لغیط کو، جن کو راستے سے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا تھا، قتل کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جامع ترین خطبہ۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شرکائے قافلہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا
انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جس کا جی چاہے وہ یہاں سے واپس چلا جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا۔ چند لوگوں کی واپسی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سن کر ان لوگوں نے واپسی کی راہ لی۔ جو راستے میں آپ کے شریک سفر بنے تھے، اور صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جو مکہ مکرمہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ حرب بن یزید کا لشکر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مزید آگے بڑھے، مقام عقبہ تک پہنچے۔ وہاں سے آگے کی طرف چلے تو دور سے ایک لشکر کے آثار دکھائی دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب ایک پہاڑی تھی، وہاں محاذ بنایا۔ ابھی انہی تیاریوں میں مصروف تھے کہ حرب بن یزید، یہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی گئی ہے کہ بن یزید کے لفظ سے اسے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان نہ سمجھ لیا جائے۔ 1000 گھڑ سواریوں کا لشکر لے کر آپ کے قافلے کے قریب پہنچ گیا۔ خود بن یزید کو حسین بن نمیر نے اس طرف بھیجا اور حسین بن نمیر کو ابن زیاد نے مقرر کیا تھا، اور ابن زیاد کو یزید نے کوفہ کا حاکم بنایا تھا۔ گویا حرب بن یزید بالواسطہ یزید کا فوجی افسر تھا، جو کہ 1000 گھڑ سواروں کا لشکر لے کر یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ نماز ظہر اور عصر کی ادائیگی۔ ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا۔ اہل بیت کے قافلے نے نماز کی تیاری کی۔ حرب بن یزید اور اس کے لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو قافلہ حسینی کے مؤذن نے عصر کی اذان دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کروائی۔ حرب بن یزید نے اپنے لشکر سمیت یہ نماز بھی آپ کی اقتداء میں ادا کی۔ فائدہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع بین الصلاتین، ظہر اور عصر دونوں کو ظہر کے وقت میں ادا کرنے کا یہ نظریہ درست نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حرب بن یزید اور اس کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم لوگوں پر ظلم کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر تم لوگ ہمارے حق سے نا واقف ہو یا اب تمہاری وہ رائے نہیں رہی جو تم نے مجھے خطوط میں لکھی ہے اور قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی، تو میں اپنے لشکر سمیت مدینہ منورہ واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حرب بن یزید کی رکاوٹ۔ حرب بن یزید نے کہا کہ مجھے وہ خطوط و وفود کا علم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا۔ انہوں نے 2 بڑے تھیلے جن کو کوفیوں کے خطوط تھے وہ حرب بن یزید کے سامنے انڈیل دیے۔ حر نے کہا کہ ہم یہ خطوط لکھنے والے نہیں، ہمیں امیر کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ کو ہر قیمت پہ ابن زیاد تک پہنچایا جائے۔ سواریاں سامان سفر کو تیار کرو اور سوار ہو کر مدینہ کی طرف چلو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل میں سب لوگوں نے اپنی سواریاں، سامان، سفر تیار کیا، یہاں تک کہ سواریوں پر سوار بھی ہو گئے، بلکہ عملی طور پر مدینہ کی طرف سفر بھی شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حر بن یزید کا مکالمہ۔ حر بن یزید نے رکاوٹ ڈالی اور کہنے لگا کہ میں آپ کو مدینہ کی طرف نہیں جانے دوں گا، بلکہ ہر صورت تمہیں ابن زیاد تک پہنچاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بھی کسی صورت ابن زیاد کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ حرب بن یزید نے مزید یہ بھی کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ قتال اور آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، نہ کوفہ نہ مدینہ۔ کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ آخر کار یہی فیصلہ ہوا کہ نہ آپ مدینہ واپس جائیں اور نہ ہی ابن زیاد کے پاس کوفہ جائیں، بلکہ ایک تیسرا راستہ اختیار کر لیں جو نہ مدینہ جاتا ہو اور نہ ہی کوفہ جاتا ہو۔ اس بات پر اتفاق کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ مقام طف، جسے بعد میں کربلا کا نام دیا گیا، کی طرف چل دیے۔ قافلہ حسینی کربلا میں خیمہ زن۔ سفر کرتے کرتے محرم الحرام
سن 61 ہجری کی 2 تاریخ کو کربلا میں خیمہ زن ہوئے۔ اس سارے سفر میں حر بن یزید اپنے لشکر کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ رہا۔ سفر کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو خطبہ ارشاد فرماتے اس سے حر بن یزید بہت متاثر ہوا۔ حر بن یزید کے نام ابن زیاد کا پیغام۔ اسی دوران ابن زیاد کا قاصد حر بن یزید کے پاس آیا اور ایک خط حوالے کیا جس میں حر بن یزید کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ میرا یہ خط تمہیں جہاں ملے تم اسی جگہ رک جاؤ اور حسین پر میدان تنگ کر دو۔ کوشش کرو کہ ایسی جگہ پر انہیں روکو جہاں پانی نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک تم میری بات پوری نہیں کر لیتے۔ حر بن یزید نے اس خط کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا دیا اور عرض کیا کہ میں مجبور ہوں، ہم پہل نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے ظہیر یا زبیر ابن القین نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر آنے والی گھڑی ہماری مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم حر بن یزید اور اس کے لشکر سے لڑتے رہیں، کیونکہ ان سے لڑنا اس قدر مشکل نہیں جس قدر ان کے پیچھے آنے والوں کے لشکروں سے لڑنا مشکل ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لڑائی میں پہل نہیں کریں گے۔ عمر ابن سعد کا لشکر کربلا میں۔ آپ کربلا میں ہی تھے کہ دوسرے دن عمر بن سعد کو ابن زیاد نے 4,000 کا لشکر دے کر بھیجا۔ وہ 4,000 فوجیوں کے ہمراہ کربلا پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت کی، آنے کی وجہ پوچھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بتلا دیا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ اہل کوفہ نے مجھے بلایا ہے۔ اگر اب ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں ابھی واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر ابن سعد کا ابن زیاد کو خط۔ عمر ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے ابن زیاد کو بذریعہ خط آگاہ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس جانے کو تیار ہیں۔ ابن زیاد کی ہٹ دھرمی اور ظلم۔ ابن زیاد نے اس خط کے جواب میں عمر ابن سعد کو یہ خط لکھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ عمر ابن سعد کو مزید لکھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے قافلے والوں پر پانی بند کر دو۔ پانی کی بندش اور 20 مشکیزوں کا حصول۔ حسب حکم آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ آپ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کچھ افراد کو ساتھ لے جاؤ اور پانی کی مشکیزیں بھر لاؤ۔ انہوں نے 30 سوار اور 30 پیادہ لوگوں کو ساتھ لیا۔ عمر ابن سعد کی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر 20 مشکیزیں پانی بھر لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 شرائط۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر ابن سعد سے فرمایا کہ آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں یعنی مدینہ منورہ واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2، مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملہ میں بالمشافہ بات کر سکوں۔ نمبر 3، میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ وہاں اسلام کی حفاظت کر سکوں۔ عمر ابن سعد کا ابن زیاد کے نام خط۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شرائط کا ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کو ایک کلمہ بات پر متفق فرما دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کردہ 3 صورتوں میں سے جس کو اختیار کر لیا جائے اسی میں امت کی صلاح اور فلاح ہے۔ شمر ذی الجوشن کی خباثت۔ ابن زیاد کو جب یہ خط پہنچا
تو وہ اس سے متاثر ہوا، لیکن بدقسمتی سے اس کے دربار میں شمر ذی الجوشن نامی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض بھرا ہوا تھا۔ اس نے ابن زیاد کو کہا کہ آپ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہو کہ وہ مضبوط ہو کر تمہارے خلاف جنگ کریں۔ اگر وہ ابھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ مجھے تو اس میں عمر ابن سعد کی ملی بھگت اور سازش کی بو آ رہی ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ ایک مرتبہ آپ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے دربار میں بلا لیں۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کی مرضی، آپ معاف کریں یا یزید کی بیعت نہ کرنے پر سزا دیں۔ شمر ذی الجوشن کے ہاتھ عمر بن سعد کو خط۔ ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن کی رائے کو قبول کیا اور اسی مضمون کا خط عمر بن سعد کو لکھا، اور یہ خط شمر ذی الجوشن کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا۔ مزید یہ بھی تاکید کی کہ اگر عمر بن سعد بات مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اسے قتل کر دینا اور اس کے بعد میری طرف سے لشکر کے امیر خود بن جانا۔ ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کے نام۔ بعد السلام، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو، ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور اس کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت کے ساتھ یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے فیصلہ کن جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کر دو، پھر ان کی لاشوں کا مسئلہ کرو، اعضائے جسم کو کاٹ، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ قتل کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کو روند ڈالو۔ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی تو تمہیں ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر تم میرے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے تو لشکر کو چھوڑ دو اور لشکر کی قیادت شمر ذی الجوشن کے حوالے کر دو۔ عمر بن سعد کے نام ابن زیاد کا خط۔ محرم کی 9 تاریخ کو شمر ذی الجوشن عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ اس کے سامنے ابن زیاد کا خط رکھا۔ عمر بن سعد سمجھ گئے تھے کہ یہ شمر کی خباثت اور شرارت ہے۔ عمر بن سعد نے شمر ذی الجوشن سے کہا، تم نے بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کا ایک بات پر اتفاق ہو رہا تھا، لیکن تم دوبارہ جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہو، اور خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زیاد کی بات ماننے سے انکار کیا اور فرمایا کہ ذلت سے موت بہتر ہے۔ اسی دوران آپ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہوئی۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب سنایا جسے سن کر رونا آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شمر کے نام پیغام۔ کچھ دیر کے بعد شمر کا لشکر آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے، ان سے بات کی۔ شمر نے بلا مہلت قتال کا اعلان کیا۔ عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شمر کے نام پیغام بھیجا کہ آج رات قتال کو ملتوی کرو، میں نے قافلے کو کچھ وصیتیں اور نصیحتیں کرنی ہیں۔ دعائے مناجات اور استغفار میں مشغول ہونا چاہتا ہوں۔ شمر ابن زیاد وغیرہ نے باہمی مشورے سے اس بات کو قبول کر لیا اور واپس چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلے والے کو نہایت پرجوش انداز میں خطبہ دیا، جس میں فرمایا، میں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ میرے علم کے مطابق آج کسی شخص کے لیے ایسے وفادار ساتھی نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔
ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ہمارا آخری دن ثابت ہو، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ لوگ رات کی تاریکی میں یہاں سے دور چلے جائیں۔ میرے اہل بیت کو بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ دشمن صرف میرا طلبگار ہے۔ جب مجھے پا لے گا تو دوسروں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب رفقاء نے وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے کہا، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت۔ اس موقع پر حضرت زینب بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بے قرار ہو گئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے بطور وصیت فرمایا، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت کی خبر سن کر تم کپڑے نہ پھاڑنا، سینہ کو بھی نہ کرنا اور چلا کر رونے نوحہ کرنے سے بچنا۔ عاشوراء کی رات تمام حضرات نے اپنے رب کے حضور آہذاری کرتے ہوئے رات گزار دی۔ دشمن کے مسلح سوار ساری رات خیموں کے گرد گھومتے رہے۔ صفوں کی ترتیب: آخر 10 محرم بروز جمعۃ المبارک فجر کی نماز کے بعد عمر ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی صفیں قائم کیں۔ 23 سوار اور 40 پیدل، کل 72 افراد تھے۔ حرب بن یزید کی لشکر حسینی میں شرکت: عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ہر ایک حصے کا الگ الگ امیر مقرر کیا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حرب بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر دے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کافی دنوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا تو حرب بن یزید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر حسینی میں شامل ہو گیا۔ حرب بن یزید کی معافی اور شہادت: حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کا راستہ نہ دینے کے نتائج کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ قسم بخدا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک جائیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا تو میں آپ کو راہ دے دیتا۔ مجھے معاف فرمائیے اور اپنے لشکر کا سپاہی سمجھیے۔ چنانچہ یہ اسی میدان میں لشکر حسینی کا حصہ بن کر جام شہادت نوش کر گئے۔ دشمنوں کی صفاقی: عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی۔ یزیدی لشکر جو ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر ضد جوشن کی قیادت میں اہل بیت سے لڑ رہا تھا، ان کے متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے 72 افراد شہید ہوئے۔ دشمنوں نے انتہائی شفاقی اور بردردی سے اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دودھ پیتے بچوں کو بھی خون میں نہلانے اور قتل کرنے سے دریغ نہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت: زرع بن شریک نے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا۔ کمزوری سے پیچھے کی طرف ہٹے تو سنان ابن عمر بن انس نقی نے نیزہ مارا، جس سے شانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوار زمین پر آ لگا، پھر اس نے آگے بڑھ کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ آفتاب اہل بیت غروب ہو گیا۔ جنت اپنے سردار کا راہ تک رہی تھی۔ 10ویں محرم کا ڈوبتا سورج اپنے ساتھ آفتاب اہل بیت کے وجود کو دنیا والوں سے اوجھل کر گیا، لیکن اس کی کرنیں تا صبح قیامت روشنی بکھیرتی رہے گی۔ شہدائے کربلا کی بے حرمتی: بدبخت ابن زیاد کا حکم تھا کہ قافلہ حسینی کے شہداء کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالو۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو اس کا حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر دیا اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مبارک اجسام کی بے حرمتی کرنے لگے۔ ظلم بالائے ظلم: خولی بن یزید اور حمید بن مسلم اہل بیت کے شہداء کے مبارک سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں آئے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ سب کے سامنے اس بدبخت نے انتہائی گستاخی کرتے ہوئے اپنی چھڑی کے ذریعے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلنے لگا۔
ارے ابن زیاد، ارے بدبخت! حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ ضعیف العمر ہونے کے باوجود قوی الایمان تھے۔ ابن زیاد سے فرمانے لگے، ارے بدبخت! اپنی چھڑی کو ان مبارک ہونٹوں سے دور کر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اہل بیت کے قافلے، خواتین اور بچوں کو کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔